لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور اللہ کے غضب کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اللہ کی رحمت کو لے کر کہ خوشخبری سناتے ہیں آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہ ان سے آپ کی اولاد پیدا ہوگی اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کی ذریت پیغمبر سے آگے بڑھے گی. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کا بیان بھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے عذاب کو لے کر یہ فرشتے آئے ہیں. اب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. یہاں پر آگے وہی پورا واقعہ ہے. پہلے واقعے کو بیان کر دیا جاتا ہے، پھر آیتوں کا تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے گا. تو واقعہ یہ ہوگا کہ فرشتے یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک قبیح اور شنیع فعل میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی کے، کہ مرد سے شہوت کو پوری کرتا تھا. اور یہ کام قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس قوم سے پہلے یہ برا اور قبیح فعل کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. تو جب یہ فرشتے 10 کے قریب مفسرین نے لکھا ہے نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور مہمان بن کر جاتے ہیں. جیسے لوط علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں، یہ فرشتے پوچھ پاچھ کے لوگوں سے کہ لوط علیہ السلام کا گھر کہاں پر ہے، ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. لوط علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان حسین جوانوں کی صورت میں آئے ہیں تو فوراً پریشان ہوتے ہیں. قرآن کریم کی متعدد آیات میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ قوم کو پتہ چل گیا تو قوم تو قبیح فعل میں مبتلا ہے، ان کے پیچھے لگ جائے. تو پوچھتے ہیں کہ آپ اجنبی لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی فیصلے کو لے کر. ابھی یہ بات چل رہی ہوتی ہے تو ادھر سے قوم کو پتہ چلتا ہے تو حضور علیہ السلام کے پاس گھر میں آ جاتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، اوپر نیچے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں. لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کی عزت کرنا ہمارا شیوا ہے، تو لہذا تم ان مہمانوں کی بے تکریمی کر کے مجھے رسوا نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو مجھے ذلیل کرو گے تم، کہ مہمان آئے تھے ان کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکے، ان کی تکریم نہیں کر سکے. دوسری جگہ آتا ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. وہ بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف، تو پھر یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ایک پر مارتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، چہرہ سپاٹ ہو جاتا ہے. یہ ایسا اللہ کا عذاب آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کیا، اور ایسا تباہ و برباد کیا کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے اس قوم کو آسمان پر اٹھایا، اٹھا کر زمین پر پٹخا، اور پٹخنے کے بعد ایک ایک پتھر ہر شخص کا لکھا ہوا نام اس پر لکھا. محسن لکھا ہے سدوم کے یہ علاقے کی 4 لاکھ یا 6 لاکھ کی آبادی ہے. پوری کی پوری قوم کو اللہ نے اسی طرح تباہ و برباد کر دیا. فلما جاء آل لوط المرسلون، چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے، قال انکم قوم منکرون، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اجنبی معلوم ہوتے ہیں، اور گھبراہٹ کا اظہار کیا کہ آپ اجنبی لوگ ہیں اور آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں. ہم اللہ کے فرشتے ہیں
اور آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے جس میں لوگ شک کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اب ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور وہ عذاب آئے گا۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں، ہم سچ بات کو لے کر آئے، اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اسی عذاب کو لے کر آئے ہیں۔ اب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، لہذا آپ رات کے کسی حصے میں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اسر کہتے ہیں رات کے حصے میں سفر کرنا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو معراج کا واقعہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں سفر کرایا گیا، یہاں بھی کہا کہ آپ کے رات کے کچھ حصے میں یہاں سے نکلیے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلیے اور خود آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، کی قوم کے پیچھے چلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور اس پورے آپ کے قوم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں جانے کے لیے آپ کو حکم ہوا وہاں چلتے رہیے کہ جس جگہ پر جانا ہے۔ تو اسی طرح ہوا حضرت لوط علیہ السلام نے بھی قوم کو کہا جو پیچھے آیا کہ اِنَّا إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ نے سب کو بچا لیا جو آل لوط تھی سوائے ان کی بیوی کے، ان کی اہلیہ کے، چونکہ وہ منافقہ تھی، وہ اپنے آپ کو اوپر سے تو مومن ظاہر کرتی تھی لیکن اصل میں اپنے اصل مذہب پر تھی، اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ تھی۔ تو کہا کہ اپنی قوم کو لے جائیے اور خود ان کے پیچھے چلیے تاکہ یہ آگے چلے، ایک تو یہ کہ یہ پیچھے مڑ کر واپس کوئی نہ ہے، دوسرا یہ کہ آپ پیچھے سے دیکھتے رہیں، ان کو ڈر ہوگا کہ آپ پیچھے موجود ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھیں گے بھی نہیں، اور یہی اللہ کا حکم تھا۔ تو یا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جہاں جانے کا حکم ہوا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور اسی طرح ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ آپ رات کے حصے میں نکل جائیے، آپ نکلیں گے جیسے ہی صبح ہوگی اللہ ان کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دے گا، اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ اب یہاں پر تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو لے کر نکلیے، اب جو اس سے پہلے قوم نے کیا تھا اس کا بیان ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْزَعُونَ، لوط علیہ السلام نے کہا کہ لوگ میرے مہمان ہیں لہذا مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ مہمان نوازی یہ بھی ہر شریعت کا حصہ رہی، ابراہیم علیہ السلام بھی مہمان نواز تھے، اس لیے جیسے ہی فرشتے پہنچے فوراً وہ بنوں و بشرا لے کر آئے، یہ الگ بات نہیں کھایا۔ اس طرح لوط علیہ السلام نے کہا کہ مہمان کا اکرام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مہمان کے اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور مہمان کا اکرام کیا ہے؟ 3 دن تک مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، جو ہماری شریعت میں جو سنت سے ثابت ہے، اس میں سے 1 دن اور رات کا پرتکلف کھانا بھی شامل ہے۔ تکلف کھانے سے مراد یہ ہے کہ مہمان جب آئے تو 1 دن رات کا اچھا کھانا عام کھانوں سے بہتر ہو، تو اچھا کھانا اپنی وسعت اور استطاعت کے بقدر ضرور کھلانا چاہیے مہمان کو۔ اور یاد رکھیے یہ مہمان کا آنا یہ انسان کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے، انسان کے رزق کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے۔ تو خیر 3 دن تک مہمان نوازی ہے، کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر کوئی ملامت نہیں ہے، پھر جس طرح عام معاملہ ہے روٹین کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مہمان چلے گئے پڑے بیٹھے بس 10 دن 15 دن 20 دن بیٹھے ہوئے اور ہر دن یہی سمجھ رہے کہ ہمارا مہمانوں والا اکرام کیا جائے۔ 3 دن تک ہے، اس میں بھی 1 دن مرتکلف کھانا ہے، باقی دنوں میں جو عام معمول ہے روٹین کا کھانا ہے وہ کھلا سکتے ہیں۔ تو خیر یہ تو بات مہمان نوازی کے حوالے سے آگے جو کہا مجھے رسوا نہ کرنا، واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے یہ عمل کرو گے تو یہ مجھے ذلیل کرنے کا مترادف۔ اب قوم کے لوگ ایسے بدبخت قوم تھے، قالوا اولم ننهك عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہاں کے لوگوں سے منع نہیں کر رکھا تھا کہ آپ کسی کو اپنا مہمان نہ بنائیے؟ اس کا مطلب لوط علیہ السلام پہلے بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ مہمان آئے گے تو ان کی حفاظت کرتے ہوں گے، اور لکھا یہ قوم ایسی تھی کوئی آ جاتا اس کو مارتی پیٹتی بھی، لوٹ لیتی تھی اس کو، اور پھر یہ کہ ان میں یہ خبیث عادت بھی پائی جاتی تھی۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے منع کیا تھا کہ آپ نہ مہمانوں کو جگہ دیجیے، آپ نے کیوں دی؟ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تم یہ جو اپنی خواہشات نفسانی ہے میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں، یعنی جو پیغمبر ہوتا ہے اس کی قوم کی لڑکیاں اس کی بیٹیاں ہوتی، کہ یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں
تم میرے کہنے پر عمل کرو اور ان سے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو اس لیے میرے مہمانوں پر حملہ نہ کرو اور ان کے دسترازی نہ کرو. جو اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں یعنی جو نکاح میں تمہارے عورتیں ہیں ان کے ساتھ اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرو. تو جب انہوں نے نہ مانا اللہ نے یہاں پر ایک قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے, ایسے نفس کی خواہش میں پڑے ہوئے تھے, ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی, ان کو فکر نہیں تھی کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی. اللہ نے قرآن کریم میں کہیں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی. یہ واحد موقع کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی قسم کھائی کہ اللہ کو اپنی امت میں سب سے زیادہ جو عزیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکت ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم. اے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. کہا جبرائیل علیہ السلام نے جب پر مارا وہ اندھے ہو گئے, ان کے چہرہ مسخ ہو گیا لیکن پھر بھی دیواریں پھلانگنے میں لگے ہوئے. کہ جب انسان کی عقل مت ماری جائے پھر انسان ایسے کرتا ہے کہ یہ نہیں دیکھتا یہ عذاب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے پکڑا رہی ہو اور زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد اگر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, انسان اپنے اگلے گناہ پر جری ہو جاتا ہے, تو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا سبب بنے گا. اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ گناہ ہوا, گناہ کرنے کے بعد بجائے اس کے توبہ کرتا دوبارہ گناہ پر لگ گیا, یہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا باعث بنے گی. اللہ کی طرف سے عذاب ہے, اللہ کا ٹھیک ہے چھوٹ ہے تجھے جا کرنا فرمانی ہے. جب اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ کا عذاب آئے گا پھر پتہ چلے گا تو کون سے بدال میں لگا ہوا تھا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگار نے آ پکڑا. اب ایک دوسری جگہ آتا ہے مصبحین, صبح ہوتے ہی عذاب آ گیا, اور یہاں پر آیا پیچھے ہے مقطوع اور مصبحین, صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کو کاٹ دیا جائے گا. یہاں کا مشرقین سورج نکلتے, تو مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح سے لے کر اشراق کے وقت اللہ نے اس قوم پر چیخ کو مسلط کیا, اس کے چنگار سے ان کے دل پھٹ گئے اور اسی سے مر گئے. پھر یہ نہیں مرنے کے بعد ان کے چھوڑ دیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تو بالا کر کے رکھ دیا, نچلے حصے کو اوپر اٹھایا, اوپر حصے کو نچلے اٹھایا, اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارشیں برسا دی جن پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جو عبرت حاصل کرتے ہیں. یہ قرآن کریم ان کے لیے نصیحت ہے جو عبرت حاصل کرنا چاہیے, وگرنہ یہی قرآن انکار کرنے والوں کے لیے ان کے عذاب میں اضافے کا سبب ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. شفا اور رحمت ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالمین کے لیے تو خسارہ ہے. قرآن کو سن کر بھی قرآن کا انکار کر رہے ہیں, قرآن کی باتوں کو سن کر بھی قرآن کا انکار کر رہے ہیں, تو یہ ظلم اور خسارہ ہے. متوسمین کہتے ہیں کہ جو عبرت کی نشانی کو دیکھیں, جو کس چیز کو پرکھے, جو غور و فکر کرے. اسی کا اتقوا فراست المؤمن, مومن کے فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہاں متوسمین کا جو عبرت سے نگاہ سے دیکھتے ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہے جس پر یہ لوگ مستقل چلتے ہیں. اردن کے راستے میں شام کی طرف جاتے ہوئے علاقے بستیاں موجود ہیں, بحر مردار کہا جاتا ہے. آج بھی یہ علاقہ موجود ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں اور ان بستیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. راستے پر واقع جہاں پر یہ لوگ چلتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. یقیناً یہ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے, اور عبرت یہ ہے کہ دیکھو, یاد رکھو, اللہ کے عذاب سے بے فکر نہ ہو جانا, اور گناہ کرنے میں جری نہ ہو جانا, نافرمانی میں جری نہ ہو جانا. جو ایمان والے وہ عبرت حاصل کریں گے. اگر اللہ بچائے کبھی ان سے کوتاہی, غلطی, غفلت ہو جائے گی, وہ توبہ کریں گے, وہ اپنی نافرمانی پر جری نہیں ہوگے, اپنی نافرمانی پر آگے نہیں بڑھیں گے, اکڑ نہیں کریں گے, تکبر نہیں کریں گے, اسنا کے ضد میں اردر میں آگے بڑھتے رہیں گے. بلکہ ان تمام واقعات کو بیان کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو, ایک طرف اللہ کی رحمت ہے, ایک طرف اللہ کا غضب ہے. اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی فرما برداری کی جائے, اللہ کے حکموں کو پر عمل کیا جائے, اور اگر اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو, اللہ کی رحمت کو حاصل کرو, اللہ کے غضب سے بچو. یہی ان آیات سے سبق ہے, اس طرح کی آیات سے یہی عبرت ہے, یہی سبق حاصل کر کے
مومنین کے لیے یہ نشانی ہے جس پر عمل کر کے وہ اپنی دنیا آخرت کو بہتر کر لیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم